أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الصف شروع کریں گے اور اس کی آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ رزق، ٹیکنالوجی، بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم پچھلا سبق جو ہے اپنا وہ دہراتے ہیں، جو کہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 7 سے لے کر 13 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا عجب کہ عنقریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تم کو نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس نکالے دیے، یا تمہیں دیس سے نکال دیا اور تمہیں دیس سے نکالنے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں گے وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس مت کرو۔ یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ ہی وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو مہر کی صورت میں وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر اور ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، یعنی کافروں کے ساتھ ہو رہے اور کافر ہو رہے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، جب تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے یا جب کبھی تمہیں موقع مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی،
اپنے اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود انہوں نے اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیا، اور کسی نیک کام میں تیری یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حکمی نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ تعالیٰ غضب نازل کر چکا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر یا قبر میں پڑے مردہ کافر آخرت سے نا امید ہیں، مایوس ہیں۔ یہ پچھلی سورہ مبارکہ جو مکمل ہوئی تھی کل، اس میں تو زیادہ ایک جو اہم ٹاپک جس کی طرف بہت ساری رہنمائیاں اور بہت ساری ہدایات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملی، وہ تھی دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، جو کہ در حقیقت تمہارا بھی دشمن ہے، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی۔ کون سے وہ دوست لوگ ہیں یا کون سے وہ دشمن ہیں جن کے ساتھ دوستی رکھنا جو ہے وہ کسی حد تک مطلب اس کی اجازت ہے، یا ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ بے ضرر نان مسلم کافر جو کوئی مخالفت نہیں کرتے، جو اس طرح کے اقدامات نہیں کرتے، لیکن جو کھلے طور پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس دین کی دشمنی کرتے ہیں، یا اس دین کی مخالفت کرتے ہیں اور کھلے طور پر اس کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، تو ان کے ساتھ تو کسی صورت بھی دوستی کرنا جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں، وہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کافر جو ہیں یہ تو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے جیسے وہ مردہ کافر جو قبروں میں جا چکے، کہ جس طرح سے ان کے لیے اب کوئی امید نہیں کہ وہ اپنی زندگی اس طرح سے گزاری انہوں نے کہ اب قبر میں پڑے ہیں اور آخرت میں ان کا کوئی اچھا انجام یا کسی اچھائی کی طرف کوئی حصہ ہوگا، کس قدر وہ مایوس ہیں، اسی طرح سے کافر یہ دنیا میں مایوس ہیں اس دین سے، یا آخرت سے، سوری۔ پڑھتے ہیں آگے۔ آج ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ سورۃ الصف آج ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ سورۃ الصف یہ ایک مدنی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں صورتیں جو آئیں، یہ صورتوں کی جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 61 بنتی ہے، 61 نمبر سورہ، لیکن جو کرونولوجیکل آرڈر ہے، ترتیب نزولی ہے، اس کے اعتبار سے اس کا نمبر 109 بنتا ہے۔ اس میں 14 آیات ہیں، 14، اور اس میں 2 رکوع ہیں، 2 رکوع اور 14 آیات پر مشتمل مدنی سورہ سورۃ الصف۔ صف اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر غالباً آیت نمبر 4 ہے، جس میں یہ صف لفظ جو ہے استعمال ہوا ہے، اس کی نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ مقرر کیا گیا اس کی پہچان کے لیے۔ اس کا معنی جو ہے وہ صف، جو ہم اردو میں جو معنی یوز کرتے ہیں، ایک قطار میں کھڑے ہونا، ایک قطار جو ہے یا ایک لائن بنا کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں صف، صف باندھ لینا، یعنی ایک لائن میں کھڑے ہو جانا ہے۔ تو اس کا ظاہری مفہوم جو ہے وہ وہی ہے، لیکن جب ہم اس آیت نمبر 4 پر پہنچیں گے تو اس کے کنٹیکسٹ کے حساب سے اس کا کیا معنی اور مفہوم ہے وہ اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو کسی مستند روایت سے کوئی ایسی دلیل نہیں ملتی یا کوئی ایسی روایت نہیں ملتی جس سے اس سورہ مبارکہ کی ایگزیکٹ زمانہ نزول جو ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکے یا اس کے بارے میں، لیکن اس کے موضوعات جو ہیں، جس طرح سے اس سورہ مبارکہ کے مضامین ہیں، اس کو اگر سامنے رکھا جائے تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ جنگ احد کے آس پاس یا جنگ احد کے ساتھ اور اس کے فوراً بعد جو سورہ مبارکہ جو ہے نازل ہوئی، اس اعتبار سے یہ تقریباً سن 3 سے 4 سن ہجری کے درمیان میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ اور اس کے جب ہم اس کے مختلف
آیات کو جب ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کے پس منظر میں ہمیں جو ماحول نظر آتا ہے وہ بھی ہمیں اسی طرف اشارہ کرتا ہے، اور اس وقت کا ماحول یا اس وقت کا جو پس منظر ہے، منظر نامہ جو ہے، اس سورہ مبارکہ کی آیات کے کنٹیکس میں اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو تقریباً ہجرت کو ابھی 3-4 سال گزرے ہیں۔ بہت سارے جو معاملات جو ہیں مختلف قبیلوں کے ساتھ یا مختلف گروہوں کے ساتھ یا مدینہ کے اندر بھی جو مہاجرین کی سیٹلمنٹ جو ہے، وہ سلسلہ تقریباً جو ہے وہ کافی سارے معاملات طے پا چکے ہیں، اور اس دوران میں بہت سارے مسلمان جو ہیں وہ نئے بھی مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو اس وقت جو مہاجر ہیں، جو تو مطلب بڑے ظلم و ستم سہ کر آئے ہیں، وہ تو اپنے ایمان میں اچھے خاصے مضبوط ہیں، لیکن وہ لوگ جو ابھی نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، وہ ابھی ایمان میں اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں، اتنے زیادہ وہ ان کو ابھی اور زیادہ ٹریننگ یا بہت ساری اور مطلب باتیں جو ہیں وہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، دین کو سیکھنے کی ضرورت تھی کہ جس سے ان کے دین میں تقوی آئے، ان کے دین کی مضبوطی ہو۔ تو اور اس کے علاوہ منافقین کا ایک جو گروہ وہاں پر نکلا، یا منافقین کی ایک قسم لوگوں کی کہ جو منافقت کرتے تھے مسلمانوں کے ساتھ، اور پھر یہ مسلمانوں کے اندرونی جو معاملات تھے ان کی بات کر رہے ہیں کہ جو دو تین طرح کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ لوگ جو صحیح معنوں میں مضبوط ایمان کے ساتھ ہجرت کی، یا اس سے پہلے انصار جو ہیں جنہوں نے مدینہ میں جگہ دی، وہ بھی یقیناً ایک مضبوط ایمان والے تھے، لیکن دوسرا گروہ جو ہے وہ نئے لوگ جو ابھی دین کی، اسلام کی بہت سارے جو پہلو ہیں اس سے ابھی ناواقف ہیں، ان کو ابھی بہت ساری چیزیں جو ہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تیسرے قسم کے لوگ جو ہیں وہ منافق، اور یہ تو مسلمانوں کے اپنے اندر جو ہے، اور چوتھا گروہ جو ہے وہ مشرقین کا، اور اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ابھی تک مسلمان تو نہیں ہوئے لیکن وہ اسی مدینہ میں موجود تھے، جن کے ساتھ مختلف طرح کے ایگریمنٹ بھی ہو چکے تھے۔ تو اسی اسنا میں بہت سارے معاملات ایسے ہوتے جن کو ہم آگے جب بڑھیں گے تو ہم ان کا تذکرہ جو ہے وہ کر لیں گے، تاکہ آگے بڑھنے میں ہمیں آسانی بھی ملے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ میرا خیال ہے شروع کرتے ہیں، کیونکہ جو آیات ہم دیکھیں گے تو اس میں اس کا پس منظر جو ہے وہ بھی مزید واضح ہوتا چلا جائے گا، اور آیات کی جو کنٹیکس ہے وہ بھی ہم سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، پاکی بیان کی اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ یہ ماضی کا صیغہ ہے، اور ماضی کا صیغہ اس سے پہلے 3-4 دفعہ یہ آیت بالکل اسی طرح سے آئی ہے، جس کا معنی اور مفہوم ہے کہ ہمیشہ سے ماضی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ماضی میں جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں وہ سب کے سب اللہ کی اس نے پاکی بیان کی، یعنی ہمیشہ سے اللہ کی وہ پاکیزگی بیان کرتی آ رہی ہے، ہر چیز جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے آج بھی کر رہی ہے اور ہمیشہ کرتی رہے گی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ خوب زور آور، غالب اور بہت حکمت والا ہے، ہر معاملہ اس کا حکمت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت بھری پڑی ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، لما تقولون، کس لیے تم کہتے ہو، کیوں تم کہتے ہو ما لا تفعلون، وہ بات یا ایسی باتیں لا تفعلون جو تم کرتے نہیں ہو۔ اے ایمان والو، کیوں تم ایسی باتیں کہتے ہو جن کو تم کرتے نہیں ہو؟ کبرا مقتن، بہت بڑی ناراضگی کی بات ہے، سخت ناراضگی کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک، ان تقولو، کہ تم ایسی بات کہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی ناراضگی کی بات ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی بری بات ہے، بڑی بات ہے، بری بات ہے، ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم ایسی باتیں کہتے ہو جن کو تم کرتے نہیں ہو۔ اب یہ دونوں آیات جو ہے ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ ایک جیسا ہے، اور اگر بہت ہی سادے اور بہت ہی عام فہم الفاظ میں اس کو ہم کوٹ کرنے کی کوشش کریں
تو وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت ناپسندیدہ بات ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد ہے، تم کہتے کچھ اور ہو، کرتے کچھ اور ہو، جو کچھ تم کہتے ہو، جو تم دعوے کرتے ہو، وہ تم اس طرح سے کرتے نہیں ہو۔ اب اس کے پس منظر میں، یا یہی ایک کہہ لیں کہ پوری ایک بنیادی آیت ہے پوری اس سورہ مبارکہ کی، تو اس کو ہم اگر تھوڑا سا اس کے پس منظر کے اعتبار سے سمجھ لیں، تو اس میں ہم پھر اس قابل بھی ہو جائیں گے کہ اس سورہ مبارکہ میں آگے آنے والے جو معاملات ہیں ان کی طرف ہم مطلب تھوڑا سا نظر ثانی بھی کر لیں گے۔ جب جیسا کہ پس منظر میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہاں پر لوگ جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ کس طرح کے تھے، دو طرح کے لوگ جو ہیں، ایک تو وہ مضبوط مسلمان تھے، ان کے علاوہ دو اور طرح کے جو مسلمانوں کے گروہوں میں لوگ شامل تھے، ایک تو وہ لوگ جو ابھی ایمان میں زیادہ مضبوط نہیں ہیں، اور دوسرے وہ لوگ جو منافق ہیں۔ اور منافق اور ایمان میں کمزور لوگ، ان میں ان کے معاملات ابھی تک ایسے ہیں جن کو ضرور مزید پالش کرنے کی ضرورت ہے، مزید نکھار لانے کی ضرورت ہے بہت سارے معاملات میں۔ آ، وہ بہت ساری ایسی باتیں کہتے تھے جو وہ پریکٹیکلی کرنے سے قاصر تھے، یا پریکٹیکلی ان کو کرنا نہیں چاہتے تھے۔ جیسا کہ آ، جہاد کا حکم آنے سے پہلے مسلمانوں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے تھے، اکثر وہ کہتے تھے کہ ہمارے اوپر جہاد کا حکم کیوں نہیں نازل ہوتا، ہمیں اللہ تعالیٰ حکم دے تو ہم جو اپنا تن من دھڑ جو ہے وہ سب کا نچھاور کر دیں، اور اس دین کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں، اور دشمنوں سے اپنا بدلہ لیں۔ تو جیسے ہی آیات نازل ہوئیں، حکم دیا گیا جہاد کرنے کا، تو وہ اپنے باتوں سے پیچھے ہٹ گئے اور کمزور پڑ گئے، اور ان کو لگا کہ یہ جہاد جو بہت ہی مشکل کام ہے، جیسا کہ سورہ محمد کی آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس سے پہلے یہ ہم گزر چکی ہیں یہ آیات، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ کوئی صورت کیوں نہیں نازل کی جاتی جس میں جنگ کا حکم دیا جائے، مگر جب ایک واضح صورت نازل کر دی گئی جس میں جنگ کا ذکر تھا، تو تم نے دیکھا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ تمہاری طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے کسی پر موت چھا گئی ہو۔ یعنی جیسے جیسے ہی ان کو حکم ملا کہ اللہ کے راستے میں تم جہاد کرو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ، تو ان کی حالت ایسے ہوگی جیسے ان کے اوپر موت چھا گئی ہے۔ تو یہ کمزور مسلمان جو ہے، اور خاص کر بریکٹس میں خاص کر منافق لوگ جو ہیں، ان کا یہ وتیرہ یا ان کا یہ رویہ جو ہے وہ رہا۔ اسی طرح سے اسی وجہ سے اس مفسرین جو ہے ان آیات کی شان نزول کے بارے میں مختلف جو روایات جو ہیں یا مختلف واقعات جو ہیں وہ کوٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جہاد فرض ہونے سے پہلے مسلمانوں میں کچھ لوگ تھے جو کہتے کہ کاش ہمیں وہ عمل پتہ چل جائے، کاش کہ ہمیں وہ کام پتہ چل جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو ہم ہمیشہ وہی کام کریں گے۔ مگر جب ان کو بتایا گیا کہ وہ اللہ کا سب سے پسندیدہ اور سب سے محبوب کام جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، وہ تو جہاد ہے، اللہ کے راستے میں جہاد ہے، تو جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بڑے شاک ہو گئے، اور پھر وہ کمزور پڑ گئے، اور پھر وہ یعنی کہ بیک آؤٹ ہو گئے، کنی کترانے لگے۔ یعنی پہلے وہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ کام پتہ چل جائے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے تو ہم تو وہی کرتے رہیں گے، لیکن جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ جہاد کرنا سب سے افضل کام ہے، سب سے زیادہ محبوب کام ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، تو پھر وہ کنی کترانے لگے کہ یہ تو بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے تو مال بھی دینا پڑے گا، اور اس کے لیے جان بھی دینی پڑے گی۔ تو اس طرح سے ان کے رویے تھے۔ اسی طرح سے ابن زید کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین دلاتے تھے کہ آپ کے دشمنوں کے مقابلے میں ہمیں نکلنا کھڑا ہوا تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن بہت ساری مواقع ایسے ہوئے جہاں پر مطلب ان کے وعدے کی وفا کرنے کا وقت آیا، لیکن وہ اپنے وعدے جو ہیں ان کے جھوٹے نکلے، اور وہ بیک آؤٹ کر دیے، یا اس میں بالکل ہی پیچھے ہٹ گئے، یا بالکل اس میں شامل ہی نہیں ہوئے۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ
کوئی جنگ وغیرہ میں شامل تو ہوتے، لیکن کوئی خاص کارنامہ جو ہے وہ وہاں پر انجام نہ دیتے، کوئی خاص وہاں پر ان کی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کرتے، سائڈ سائڈ پہ رہتے، پیچھے پیچھے رہتے، اپنے آپ کو بچاتے رہتے، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ کرتے رہتے۔ اور جب مسلمانوں کو وہاں سے کوئی کامیابی نصیب ہوتی تو بعد میں پھر ڈینگے مارتے کہ ہم نے ایسا کیا اور ہم نے ایسا کیا اور ہم نے اس قدر بہادری سے مقابلہ کیا اور یہ وہ سارا کچھ، یعنی اس طرح سے مختلف واقعات، بہت سارے واقعات میرا خیال ہے قرآن مجید میں بھی ہم نے بہت ساری آیات ایسی پڑھی ہیں جس میں خاص کر منافقین کا رویہ جو ہے وہ بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رویے کے اوپر، مسلمانوں کے اس رویے کے اوپر گرفت فرمائی ایکچولی اس آیت میں کہ تمہارے یہ جو قول و فعل میں جو تضاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے، یہ جو تمہارا قول و فعل میں تضاد جو ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے واقعات جو ہیں وہ کوٹ کیا جا سکتے ہیں، یقیناً جیسے ہی ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ ہے تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ آیت جو ہے یہ کس طرح سے فٹ بیٹھتی ہے اس کے اوپر۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے اس سورہ مبارکہ کے اگلے موضوعات یا اگلے جو مضامین ہیں ان کو دیکھیں، ان آیات کو، یہ آیات تو ہم نے ابھی سمجھنے کی کوشش کی کنٹیکسٹ میں، جب یہ ان کے زمانہ نزول کے اعتبار سے جب یہ نازل ہوئی، لیکن اگر ان آیات کو اس کنٹیکسٹ سے ہٹا کر ایک عام آیت کے طور پر، ایک کھلی آیت کے طور پر اگر ہم دیکھیں تو آج یہ آیت جو ہے بہت ساری دوسری آیتوں کی طرح ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتی ہے، اشارہ دیتی ہے کہ ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکو کہ کیا تمہارے قول و فعل میں تضاد تو نہیں ہے۔ اور جب ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، جب ہم اپنے فیملی میں، اپنے معاشرے میں، اپنے ارد گرد لوگوں کی طرف نظر دوڑائیں تو ہمیں اس 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 آیت کے جو موضوعات ہیں وہ ہر طرف پھیلے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنے قول و قرار میں اور اپنے اعمال میں کس طرح سے تفریق کرتے ہیں، کس طرح سے فرق کرتے ہیں اور کس قدر مختلف ہیں ہمارے قول و قرار۔ ہم جیسے ہی ہم نے اللہ کے ساتھ توحید کی شہادت دی یا گواہی دی اور رسالت پر ہم ایمان لے کر آئے اور باقی معاملات میں ہم نے مطلب انڈرٹیکنگ دے کر، اوتھ دے کر ہم مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہیں، لیکن کیا ہم واقعی ان سارے اقوال کی پریکٹیکلی صورت بھی ہیں کہ نہیں؟ ہم اپنے رسم و رواج کے اوپر دیکھیں تو ہم کہنے میں تو کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن جب پریکٹیکلی کرنے کی بات آتی ہے تو ہم اپنے نفس کی طرف زیادہ دھیان دیتے ہیں، اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ کاروبار میں اگر دیکھیں، دوسرے معاملات میں اگر دیکھیں تو بے شمار ایسی چیزیں ہیں جس میں ہمیں بار بار اس آیت کی طرف ہماری نظر جو ہے وہ دوڑنی چاہیے کہ کیا ہمارے قول اور فعل میں تضاد تو نہیں ہے۔ اور یقیناً ہمیں بہت ساری جگہوں پر یہ تضاد جو ہے نظر آتا ہے، تو اس صورت میں ہمیں یہ آیت جو ہے یہ یاد دہانی کرتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ناراضگی کا باعث ہے تمہارا قول و فعل میں تضاد ہونا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت جو ہے بہت ہی اہم ترین آیات میں، ہدایات کے اعتبار سے اگر دیکھیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس آیت میں اگر دیکھیں تو وارننگ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ دیکھو، تم اگر اپنے قول و فعل میں تضاد رکھو گے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو مول لے رہے ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو تم اپنے لیے مول لے رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا انجام کوئی خاص اچھا ہونے والا نہیں، تمہاری گرفت ہونے والی ہے۔ جب مہلت ختم ہوگی تو پھر تو تمہارے لیے سارے دروازے بند ہو جائیں گے خیر کے۔ تو بہرحال یہ آیات جو ہیں یہ بہت ہی اہم ہے اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے ان کو تو۔ بہرحال واپس اپنے اس پس منظر کی طرف آتے ہیں، اس کنٹیکٹ کی طرف آتے ہیں جس میں یہ آیات جو نازل ہوئی۔ اب ان آیات کو جب ہم نے کنٹیکس میں دیکھا کہ جہاد کے بارے میں بطور خاص، کہ جہاد کا جب حکم ہوا تو اس سے وہ کنی کتراتے تھے وہ لوگ، یا دوسرے بہت سارے معاملات میں بھی ان کے قول و فعل میں تضاد تھے، تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آگے ہم جیسے چلیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ جہاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پوری یہ آیات جو ہیں وہ جہاد کی ترغیب یا جہاد کی اہمیت یا جہاد کرنے کی طرف راغب کرنے کے لیے یہ آیات ہمیں آگے ملیں گی جا کر، تو کہ جہاد ہی سب سے بڑا افضل کام ہے، جو کچھ کو تم کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور تمہیں جنت بھی عطا کرے گا،
اور وہ اور تمہاری دنیا کی خواہش جو ہے، دنیا کی خواہش کیا ہے تمہاری؟ کہ تمہیں دنیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ مدد کرے، اور دنیا میں بھی تمہیں اللہ تعالیٰ کامیابی اور فتح نصیب فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آخرت میں تمہاری کامیابی جو ہے وہ جنت کے حصول کی شکل میں ہوگی، لیکن دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو مدد اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح جو ہے وہ تمہیں نصیب ہوگی، اگر تم صحیح معنوں میں یہ قول و فعل کے تضاد کو ختم کر کے اپنے آپ کو گامزن کرو جہاد کی طرف، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور پھر اسی کے ساتھ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مختصر الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات یا کچھ معاملات جو ہیں وہ کوٹ کیے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، کہ ان دونوں کی قوموں نے بھی اسی طرح سے مخالفت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی، جس کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو ایمان لانے والے تھے ان کو تو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا کیا، لیکن ان کی مخالفت کرنے والے جو بنی اسرائیل تھے ان کو پھر ذلیل و رسوا کیا۔ اور دیکھو کس طرح سے اللہ تعالیٰ پھر اپنے ایمان لانے والے بندوں کے لیے پھر مدد کرتا ہے، اور دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ اور اسی کنٹیکس میں جو سبق جو ہے یا باٹم لائن جو ملتی ہیں، کہ جس طرح سے پچھلے نبیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لیے ان کی ہدایت یا ان کی تسلی کے لیے، ان کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے، کہ جیسے پچھلے لوگوں کو تو اگر تم دیکھو کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ یعنی کہ یہودی اور عیسائی جو ہیں ان کے طرف نظر دوڑاؤ تو جس جس نے ایمان لے کر آئے اور اللہ کے راستے میں اللہ کے رسولوں کا ساتھ دیا، ان کو تو کامیابی اور کامرانی ملی، لیکن جس نے مخالفت کی وہ نامراد ٹھہرے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ذلیل و خوار ہوں گے۔ بہرحال اسی کنٹیکٹ کے مطابق ہم آگے بڑھتے ہیں، اور اگلی آیات جو ہیں وہ بھی اسی کے مطابق ہم انشاءاللہ کور اپ کریں گے آسانی سے۔ آیت نمبر کتنے ہو گئے تو 3، آیت نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ ان اللہ یحب، بے شک اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے، اللہ دینا ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ جو سب لڑتے ہیں یا قتال کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، فی سبیلہ اس کے راستے میں۔ اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ تو ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لیکن اس کے راستے میں کس طرح سے جہاد کرتے ہیں؟ صفن، صف باندھ کر، اس کے راستے میں صف باندھ کر وہ جہاد کرتے ہیں، کأنہم گویا کہ وہ، اور وہ صف ان کی ایسے ہوتی ہے گویا کہ وہ بنیان مرصوص دیوار ہوں سیسا پلائی، گویا کہ وہ دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہیں، یا دشمن کے مقابلے میں اپنے دین کے لیے، اپنے دین کی خاطر وہ سیسا پلائی دیوار یا ڈھال بن کر کھڑے ہیں، اس طرح مضبوطی سے صف بندی کر کے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ صف باندھنا جو ہے، ایک تو یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی لفظ جو ہے صف، اب صف باندھنے کی جو ظاہری مفہوم ہے وہ تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ قطار میں کھڑے ہو کر لڑائی کرنا یا جہاد کرنا ہے، لیکن اگر اس کنٹیکس میں اس کو ہم مزید گہری نظر سے دیکھیں تو نہ صرف صف باندھنے کا یہاں پر کہا گیا، بلکہ سیسا پلائی دیوار بن کر۔ اب سیسا پلائی دیوار کا بن کر کیا مطلب ہے؟ صف سیسا پلائی دیوار بن کر کی طرح صف باندھ کر وہ مقابلہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کا۔ تو اس کا مطلب ہے صف کا ظاہری مفہوم جو ہے وہ تو ہے ایک لائن میں کھڑے ہونا ایک ترتیب کے ساتھ، لیکن اس کے جو دوسرے مفہوم اس میں آتے ہیں وہ ہے ایک خاص ارینجمنٹ کے ساتھ، ایک خاص ترتیب کے ساتھ، ایک خاص پلاننگ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کسی بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ کسی چیز کو رکھنا جس میں ایک ترتیب نظر آئے، وہ صف ہے ایکچولی۔ اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو وہ جب جنگ کرتے ہیں تو نہ صرف میدان جنگ میں جنگ کرتے ہیں بلکہ اس کی پوری تیاری کرتے ہیں، اس کی پوری پلاننگ کرتے ہیں، بڑی حکمت عملی تیار کر کے پورے اپنے جتنے معاملات ہیں اس کو پورے ارینج انداز میں وہ پھر اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں اترتے ہیں، خالی تلواریں لے کر، ننگی تلواریں لے کر، بغیر کسی پلاننگ کے، بغیر کسی اسٹریٹجی کے، بغیر کسی
کوآرڈینیشن کے بغیر کسی خاص نظام کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کیسے کرنا ہے، کس طرح سے آگے پیش قدمی کرنی ہے، دشمن کے ساتھ یہ معاملہ آ جائے تو کس طرح سے مطلب اس کو ٹیکل کرنا ہے، کبھی اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے دو قدم پیچھے ہٹ کر وار کرنا پڑے تو اس صورت میں کیا کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، اپنے وسائل جو ہیں ان کو اکٹھا کر کے، ان کو منظم کر کے مطلب ساری ترتیب دینی ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے ڈسکس کر کے، پورا ایک دوسرے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، پوری حکمت کے ساتھ یہ پورا معاملہ جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ تو بغیر کسی حکمت سے اور بغیر کسی اسٹریٹجی سے خالی تلوار یا خالی اسلحہ لے کر میدان جنگ میں اتر جائیں تو اس کے زیادہ قوی امکان یہی ہوتے ہیں کہ وہ شکست ہو جائے گی، کیونکہ صرف ننگی تلوار سے یا خالی ہتھیار جو ہیں اس سے کام نہیں چلتا۔ بہت ساری حکمت عملی اور بہت ساری کوآرڈینیشن، ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن، سارے معاملات کو لے کر جب چلتے ہیں تو تبھی جنگیں جو ہیں وہ جیتی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے کا سارا بیک گراؤنڈ جو اس میں آتا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں تو وہ پورا تن من دھن ہر چیز کو پھر وہ منظم کرتے ہیں اس جہاد کے لیے، اور اس طرح سے منظم کرتے ہیں کہ جیسے وہ دشمنوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو انہوں نے اللہ کے دین کے سامنے ڈھال بنا کر پیش کر دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ دیکھیں تو یہ بھی اپنے معنی کے اعتبار سے یہ بہت وسیع آیت بنتی ہے کہ جو پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جن کے ساتھ، اور پھر جب ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تو آگے جا کر ہم دیکھیں گے کہ پھر ان کو کیسے جنت میں بھی داخل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى، اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ جب موسیٰ نے کہا لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونِي، تم کیوں ستاتے ہو مجھے، تم کیوں مجھے تنگ کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، حالانکہ تم بہت خوب اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف ذرا نظر دوڑاؤ یا یاد دہانی کرو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح سے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کے باوجود تم مجھے ستاتے ہو، اس کے باوجود تم مجھے میری نافرمانی کرتے ہو، یا میرے احکامات کی یا میری جو ہدایات ہیں ان کی نافرمانی کرتے ہو، ان کی مخالفت کرتے ہو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ساری آیات جو ہیں، بہت بہت زیادہ جو گزر چکی ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو فرعون کے ساتھ ان کا معاملہ رہا، فرعون سے نجات کے بعد بنی اسرائیل جو ہے، تو بنی اسرائیل کی قوم جن کو وہ وہاں پر لے کر نکلے، وہ تو خوب اچھی طرح سے انہوں نے تسلیم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول ہیں، انہوں نے تورات کو بھی تسلیم کیا کہ تورات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ جبکہ بہت سارے دوسرے نبیوں کے بارے میں اب اگر ہم دیکھیں تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ ان کی قوموں نے تو سب سے پہلے ان رسولوں کو یا ان نبیوں کو رسول یا نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا، اور پھر جو کتابیں یا ہدایات ان کی طرف سے آتی ان کو بھی، ان کا بھی انکار کرتے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے جو قوم تھی، بنی اسرائیل جو ہیں، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ کا رسول مانتے تھے، وہ تورات کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات نامہ جو ہے وہ مانتے تھے، لیکن بہت سارے واقعات، بہت سارے ان کے ایسے گزر چکے کہ جس میں وہ نافرمانیاں کرتے تھے، شرک کی طرف بڑھ گئے، دوسرے جو معاشرتی برائیاں جو ہیں ان کی طرف بڑھ گئے، جس کی وجہ سے ان کے مختلف معاملات میں پکڑ بھی ہوئی، اور پکڑ کے نتیجے میں وہ واپس اپنے آپ کو انہوں نے درست بھی کیا اور وعدہ کیا کہ ہم دوبارہ ایسا نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف بھی کر دیا، پھر انہوں نے وہی کچھ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کی۔ بہت سارے معاملات میں جو جو گزر چکے ہیں پہلے، کہ کیسے وہ بے وفائی کرتے رہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، یہاں تک کہ صحرائے سینا میں جب یروشلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اپنا جو ملک ہے اس کو تم آزاد کراؤ، تو وہاں پر انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم تو اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے، اتنے طاقتور دشمن سے مقابلہ کریں، تم جاؤ اور تمہارا اللہ جائے اور وہاں پر جا کر جنگ کرو، اگر تم وہاں پر کامیاب ہو جاتے تو ہمیں بتانا، ہم بھی یہاں پر تمہارے ساتھ آ جائیں گے۔ تو اس طرح سے ان کی قوم جو ہے وہ ان کی مخالفت کرتی رہی یا نافرمانی کرتی رہی۔ تو یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں اس میں جمع ہو جاتے ہیں کہ اپنی قوم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ذرا یاد کرو
کہ تم جانتے ہو خوب اچھی طرح کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اس کے باوجود تم مخالفت کرتے ہو. یعنی ان کے قول و فعل میں بھی اسی طرح سے تضاد تھا، جیسا کہ ابھی پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا. فلما زاغوا، پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے، ازاغ اللہ، یعنی وہ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم جو ہے بنی اسرائیل، پھر جب وہ ٹیڑے ہو گئے یعنی اپنے اس نافرمانی پر اڑے رہے، تو ازاغ اللہ قلوبہم، تو اللہ نے بھی ٹیڑھا کر دیا ان کے دلوں کو. اللہ نے بھی ان کو چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے تم ٹیڑے کے ٹیڑے رکھو، تو اسی طرح سے تمہارا انجام جو ہے وہ ہوگا. یعنی جس طرح سے جو حق آ جانے کے باوجود اس حق کو جٹلا کر گمراہی کے راستے پر نکل جائے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی رسی کو دراز کرتا ہے کہ جاؤ، جب تک جہاں تک جا سکتے ہو گمراہی میں، جب تک اللہ نہ چاہے وہ واپس نہیں لوٹ سکتے، تو وہ گمراہی میں ہی پھر بھٹکتے رہتے ہیں. تو اس کا ہی دوسرا مفہوم جو ہے وہ یہاں پر ہے، جب ان کے دل ٹیڑے ہو گئے، نافرمانی پر اتر رہے اور ضد کرنے پر آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوڑ دیا کہ جاؤ تم اپنے ٹیڑے دل کے ساتھ ہی جو کچھ کرتے ہو کرتے رہو، ایک وقت آئے گا کہ تمہاری پکڑ ضرور ہوگی. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے فاسق اور نافرمان جو قوم یا لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں دیتے، ان کو پھر کھلا چھوڑ دیتے ہیں کہ جاؤ جو مرضی کرو، ایک وقت آئے گا تمہاری پکڑ ہوگی. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا یا بنی اسرائیل، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جب پہنچے، اب یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا، اور وہ سلسلہ بنی اسرائیل میں ہی ساری نبوت اور جو چلتی رہی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک وہ یہ سلسلہ جو ہے وہ چلا بنی اسرائیل میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل جو ہے ان کا رویہ تو ہم نے دیکھا مختلف آیات میں، خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کس طرح سے معاملات کیے، جو کہ پچھلی آیت میں. اور اب یہ چلتا چلتا سلسلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سی بنی اسرائیل، ان سے کہا انی رسول اللہ علیکم، کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. بنی اسرائیل کے اکثر جو لوگ ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول ماننے سے ہی انکار کر دیا. جیسا کہ تذکرہ ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تو بنی اسرائیل ایمان لاتے تھے، رسول ان کو جانتے تھے، لیکن نافرمانی دوسری طرح سے کرتے تھے. باقی اکثر انبیاء جو ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ رہا کہ ان کی قوم تو اول ان کو رسول ماننے سے ہی، نبی ماننے سے ہی انکار کرتی تھی. بہرحال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے تورات بھیجی گئی. مجھ سے پہلے یہ جو تورات جو تمہارے ہاتھوں کے درمیان موجود ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کرتا تھی. انڈائریکٹلی الفاظ میں اس میں دوسرا مفہوم بھی چھپا ہے کہ میں پچھلی کتاب تورات جو ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور یہ کتاب جو ہے انجیل جو ہے، جو حضرت موسیٰ حضرت یعنی عیسیٰ علیہ السلام تھی، وہ بھی تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی، وہ ساری ہدایات جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی اسی طرح سے نازل کرتا ہے جس طرح سے تورات نازل کرتا تھی. وہ مبشرم برسول، اور میں بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی. میں اس سلسلے میں ایک نبی ہوں، لیکن میں آخری نبی نہیں ہوں. میں تمہیں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں، یاتی من بعدی، جو کہ میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے. یعنی میں تمہارے بعد آنے والے ایک رسول کی ہے، میں اپنے بعد، میرے بعد ایک رسول آئے گا، یعنی اپنے بعد آنے والے ایک رسول جس کا نام احمد ہوگا، اس کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں. یعنی انجیل یا بائبل جو ہے اس کو اگر ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو اس میں احمد نام کے ساتھ بشارت دی گئی یا خبر دی گئی بنی اسرائیل کو کہ ایک نبی آئے گا، آخری نبی ہوگا جو احمد ہوگا، اور باقی ان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ بھی موجود ہے. اس کی بہت مطلب تفصیل کے ساتھ مولانا مودودی کی جو تفہیم القرآن ہے اس میں ذکر ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو آپ کو بہت ساری انفارمیشن جو ہے ایک ہی جگہ پر مطلب مل جائے گی کہ ان کے کس کس کتاب میں کس طرح سے حوالے دے کر یہ سارا جو ہے وہ ان کے اوپر واضح تھا. یہی وجہ تھی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہودی جو ہے اور عیسائی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے جانتے تھے یا پہچانتے تھے جس طرح سے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن وہ انکار کرتے تھے اپنی وہی پرانی روش کی وجہ سے.
بارہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا اپنے قوم سے، بنی اسرائیل سے، کہ میں تو اللہ کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور میں تمہارے درمیان جو تورات موجود ہے اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور آئندہ آنے والا ایک رسول جو ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ وہ آئیں گے، اور ان کے ساتھ دیگر معاملات جو ہیں ان کی بھی ان کو انفارمیشن دی گئی۔ فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ رسول آ گیا ان کے پاس واضح دلائل کے ساتھ، یعنی پھر جب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے واضح دلائل کے ساتھ اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ ان کے اوپر ذکر کیے، تو قالوا، تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے معجزات جو ہیں جن کو ہمیں پتہ ہے کہ وہ برس کے مرض کو ٹھیک کر دینا، یا نابینا کو بینا کر دینا، یا مردہ کو اللہ کے حکم سے زندہ کر دینا، تو یہ سارے معجزات جو ہیں، لیکن انہوں نے ان معجزات کو جادو سے ہی تشبیہ دی، تو ان کو انکار کر دیا۔ تو اس طرح سے حضرت بنی اسرائیل نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے، ان کے معجزات ماننے سے، ان کا جو کلام ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات نازل ہوئی تھی، ان کو ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ ومن ازلم، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن افطرا علی اللہ، جو جھوٹ باندھے اللہ پر، جو باندھے اللہ پر القاذبہ، جھوٹ، وَهُوَ يُدْعَى إِلَى السَّلَامِ إِلَى الْإِسلام، جبکہ حالانکہ وہ اللہ جو ہے وہ تو بلاتا ہے اسے، وہ بلایا جاتا ہے اسلام کی طرف، حالانکہ اس پیغام کے ذریعے سے وہ تو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اللہ کی طرف سے جو نبی رسول بھیجے گئے ان کا انکار کرنا بھی گویا کہ اللہ کا انکار کرنا ہے، یا اللہ کے ساتھ جھوٹ منسوب کرنا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا، اللہ نے رسول بھیجنا تھا تو آپ ہی کو بھیجنا تھا، یا آپ ہی کو کیوں رسول بنا کر بھیجا، یا ان کے معجزات کو تسلیم نہ کرنا جو ہے، یا دیگر دھارے معاملات، یا شرک کے میٹر میں جتنے ہیں کہ حضرت یہودی جو ہیں وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے شان میں ایک ایسی گستاخی ہے کہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہنے کے مترادف ہے، بلکہ جھوٹ ہی ہے یہ، کہ یہ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اللہ کے نسبت سے اللہ کے ساتھ کچھ جھوٹ جو ہے منسوب کر دے، جبکہ اللہ کی ہدایات، جو اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ تو اسے دین کی طرف، ایسے دین کی طرف بلاتا ہے جس میں خیر ہی خیر ہے، جس میں بھلائی ہی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ جو ظلم پر اتر آئیں اور ظلم کا نہ چھوڑیں، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ کھلا چھوڑتا ہے اور وہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون، وہ سب چاہتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو۔ یہ سب لوگ جو ہیں اب واپس مدینہ کے دور میں آگے، جب یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہوگی، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ وہ تذکرہ کس لیے کیا، وہ آخری آیات میں جا کر ہمیں اس کا مفہوم جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، کہ جس طرح سے پچھلے نبیوں کی امتوں نے، پچھلے خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں نے کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آگے مزید بھی آئے گا ذکر، تو اس طرح سے، لیکن جنہوں نے ان رسولوں کے اوپر ایمان لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب دی۔ اسی طرح سے تمہارے ساتھ بھی ہے کہ جو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے گا اور ان کا ساتھ دے گا تو ان کو تو فتح اور کامیابی ملے گی، اور دوسرے ناکام اور نامراد ہی ہوں گے۔ بہرحال یریدون لیطفئوا نور اللہ، وہ سب چاہتے ہیں تاکہ وہ بجھا دیں اللہ کے نور کو، بھی افواہم، اپنے منہوں سے، اپنے منہوں سے یا اپنی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ وہ کراہت ہو، یا اگرچہ وہ ناپسند ہی کرتے ہوں سب کافر اسے۔ یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے یا اپنی پھونکوں سے بجھا دے، لیکن اللہ تعالیٰ تو اپنے نور کو پوری طرح سے نافذ کرنے والا ہے، چاہے یہ کافر جو ہے کتنا ہی اس کو ناپسند کریں۔ اب یہ نور کیا ہے، نور اللہ، نور اللہ جو ہے اس کے بارے میں دوسری توضیحات جو ہے ان میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سیدھا سیدھا یہاں پر جو اس کا
مفہوم ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو قرآن ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو پورا ہدایات نامہ جو ہے وہ پورا ہمیں ملا حدیث کی شکل میں یا سنت کی شکل میں، یعنی یہ پورے کا پورا دین جو ہے، جس کا جو مجموعہ ہے قرآن مجید کا، اور قرآن مجید کی پریکٹیکل ایکسپلینیشن جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی احادیث اور ان کی سنتیں جو ہیں ان سب کو جمع کریں، تو یہ سارا کے سارا جو دین کا جو پیکج ہے، یہ در حقیقت نور اللہ ہے، اللہ کا نور ہے جو اس دنیا کے اوپر پھیلا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو یا اللہ کے اس دین کو راستے سے ہٹا دیں، ختم کر دیں اپنے منہوں سے، اپنی پھونک سے، منہوں سے مطلب ایک معنی تو یہ ہے کہ بات چیت کر کے یا مطلب ان کا انکار کر کے یا ان کے خلاف مخالفت کر کے اس کو مطلب ختم کر دیں یا بجھا دیں۔ دوسرا اس کا یہ بھی معنی آتا ہے کہ منہ سے پھونکوں کے ذریعے سے نور کو بجھانا، یعنی کہ وہ اس قدر ان کی تمہاری جو پھونکیں جو ہیں وہ اس نور کے مقابلے میں انتہائی کمزور ہیں کہ وہ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو بہرحال اللہ تو اپنے نور کو، اپنے قرآن کو اور اپنی قرآن کے احکامات جو ہیں ان کو نافذ کرنا نافذ کر رہے گا۔ تم اگر چاہتے ہو کہ نور کو بجھا دو تو یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، چاہے تم اس کے لیے جتنی مرضی کوشش کرتے رہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دین جو ہے یہ نافذ ہو کر ہی رہے گا۔ اور یہ آیت جو ہے وہ سچ بھی ثابت ہو گئی، 3-4 ہجری میں اگر یہ آیات جو ہیں وہ نازل ہو رہی ہیں، تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ سن 8 ہجری میں، بلکہ 8 ہجری میں تو فتح مکہ، اس سے پہلے ہی 6 ہجری میں جو صلح حدیبیہ ہوگی جس کو فتح مبین کہا گیا، تو وہیں سے پھر فتوحات کا کیسے سلسلہ شروع ہوا، یعنی 1 2 2 3 سال کے بعد ہی اس طرح سے پھر فتوحات سامنے آئی کہ اللہ کا نظر آنا شروع ہو گیا کہ اللہ کا یہ نور ہے، یہ جو دین ہے، یہ پورا پیکج جو ہے وہ کس طرح سے نافذ العمل ہوتا جا رہا ہے اس روئے زمین کے اوپر۔ اور ہم نے پھر یہ بھی دیکھا، تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے، اور لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح سے دنیا کے اکثر حصے کے اوپر اللہ کے جو مجاہد تھے انہوں نے پھر حکومت کی بھی کہ اللہ کے اس نظام کو قائم بھی کیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے اللہ جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، وہ دین الحق کی، اور حق دین حق کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ غالب کر دے اسے ہر دین کے اوپر۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ غالب کر دے ہر دین کے اوپر۔ یہ آخری کتاب یا آخری دین جو ہے یا آخری رسول جو ہے اس کی طرف بات ہو رہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس کے، تو یہ اللہ نے ہی بھیجا ہے اس رسول کو بھی اور اس کتاب کو دین حق بنا کر، تاکہ وہ دوسرے جتنے ادیان ہیں ان کے اوپر غالب کر دے۔ آج بھی یہ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ ایک ایسا مطلب سانچہ ہے جس کو کمپیئر کر کے دوسرے جتنے دین ہیں دنیا کے اوپر، جتنے دوسرے مذاہب ہیں، جتنے دوسرے عقائد ہیں، ان کی فائن ٹیوننگ کر کے اس کو درست کیا جا سکتا ہے۔ جس کو بھی اپنے دین کو یا اپنے عقائد کو یا اپنے نظریات کو یا اپنے روحانی معاملات کو درست کرنا ہے، تو وہ اپنے جو بھی معاملات ہیں ان کو کمپیئر کرے دین اسلام کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ، اور قرآن کی کہی ہوئی بات جو ہے وہ محکم ہے، وہی فائنل ہے، اس کے مطابق اپنی اپنی اصلاح کر لے تو وہ یقیناً راہ راست پر آ جائے گا، اور یہ سلسلہ قیامت تک اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ تو یہ تو اللہ ہی ہے جس نے، وہی اللہ ہے جس نے رسول جو ہے اپنا بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ، تاکہ وہ ہر دین کے اوپر اپنا جو آخری دین جو ہے قرآن جو ہے اس کو نافذ کر دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند کرے مشرک، یہ مشرک جو ہے چاہے جتنا مرضی اس کو ناپسند کریں یا جتنی مرضی اس کی مخالفت کریں، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو نافذ کرنا ہی ہے، اور اس کو دین کو نافذ کر کے رہے گا، اور پھر اس کے لیے اس نے اپنے رسول اور اپنی کتاب جو ہے وہ بھی بھیجی تاکہ سارے کے سارے ادیان کے اوپر اس کو غالب کر دے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں یا تمہیں رہنمائی دوں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت پر، تنجیکم جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں اس تجارت کی طرف رہنمائی کروں جس کو تم اگر دنیا کی زندگی میں کرو گے تو تم آخرت کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ دنیا کی زندگی آخرت کمانے کے لیے ایک تجارت گاہ ہے، جو
جو اس دنیا کی زندگی میں جس طرح سے تجارت کرے گا، دنیا جو ہے، دنیا کی زندگی آخرت کا سودا حاصل کرنے کے لیے کرنسی جمع کرنے کی ایک جگہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو بہت مختلف انداز سے یہ معاملہ جو ہے، وہ یہ آیات، یہ کنسیپٹ جو ہے وہ آتا ہے مختلف جگہوں پر۔ بہرحال دنیا کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی تجارت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں وہ بتا دوں جس کو تم اگر اپناؤ گے تو تم آخرت کے دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے۔ وہ تجارت کون سی ہے؟ وہ تجارت ہے تؤمنون باللہ ورسولہ، تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب یہاں پر جو ایمان لے آؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یہ صرف قولی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر بھی ہے، یعنی اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اور اس ایمان کے اوپر پھر اس کے معاملات کے اوپر تم عمل بھی کرو سارے، اور پھر وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ، اور پھر جہاد کرو، تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں کے ساتھ، وَأَنفُسَكُمْ، اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، قولی طور پر بھی اور فعلی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اور اللہ کے راستے میں اپنے مالی اور اپنے جانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ یعنی جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ بہترین اور سب سے محبوب ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کی شروع میں ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ پسندیدہ کام جو ہے وہ تو جہاد کرنا ہے، اور جیسے ہی جو کمزور العقیدہ یا منافقین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ جہاد سب سے زیادہ پسندیدہ کام ہے، تو اسے کنی کترانے لگے۔ تو یہ جہاد ایک ایسا کام ہے، یہ دنیا کی زندگی میں جان کی حفاظت یا جان کے چلے جانے کا ڈر جو ہے، وہی سب سے بڑا خوف ہے۔ تو جو اس بات سے ہی بے خوف ہو جائے کہ میری جان جاتی ہے تو میں تو اللہ کے راستے میں نکلوں گا، اس سے بڑا وہ قربانی جو ہے وہ کیا دے سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی اس کو پھر مختلف انداز میں بار بار انڈورس کرتا ہے کہ تمہاری یہ محنت، تمہاری یہ کوشش یا تمہارا یہ جذبہ جو ہے اس قدر قابل ستائش ہے کہ اس کے تمہیں بڑے بڑے انعامات کنفرمڈ ملیں گے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات جو ہے وہ نازل کی۔ تو بہرحال تو دنیا کی وہ تجارت جو تمہیں آخرت کے عذاب سے، دردناک عذاب سے بچانے کی گارنٹی ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے اوپر ایمان اور عمل کے ساتھ ساتھ اگر تم اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو گے تو تم آخرت کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اگر تم کچھ سوچو سمجھو اور کچھ غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنے اپنے معاملات جو ہیں وہ چلاؤ، تو یہ تمہارے لیے ایک بہترین گائیڈ لائن ہے، یہ تمہارے لیے ایک بہترین کام ہے۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ اللہ تمہیں بخش دے گا۔ جو جہاد اور قتال اللہ کے راستے میں جب تم نکلو گے تو اللہ تعالیٰ تو تمہیں بخش دے گا تمہارے گناہوں کو۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، وہ تمہیں جنت یا باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ، اور پاکیزہ گھروں میں جو کہ ہمیشہ کے باغات میں ہوں گے، ہمیشگی والی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اللہ تعالیٰ تمہیں ان میں بھی داخل کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ ذالک الفوز العظیم، در حقیقت یہی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے، جو اصل کامیابی جو ہے وہ یہی ہے کہ تم دنیا کی زندگی میں اس طرح سے گزارو کہ آخرت میں تم نہ صرف دردناک عذاب سے بچو، تمہارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دے، معاف کر دے، بلکہ تمہیں جنت میں داخل کرے۔ یہ در حقیقت سب سے بڑی کامیابی ہے، اصل کامیابی یہی ہے۔ وَأُخْرَى يُحِبُّونَهَا، اور اس آخرت کی اس کامیابی کے علاوہ وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، ایک اور چیز ہے جسے تم پسند کرتے ہو۔ آخرت کی کامیابی کے علاوہ کوئی ایک اور بھی چیز ہے جسے تم پسند کرتے ہو، وہ چیز کون سی ہے؟ نصر، دنیا کی کامیابی، جس کا ہمیں آیت کے اگلے حصے میں اشارہ ملتا ہے کہ یہاں پر مطلب اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو جنت کی بشارت تو دے دی گئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ایک اور بھی چیز ہے جس کو تم پسند کرتے ہو، وہ چیز جو ہے وہ دنیا میں تمہاری کامیابی یا دنیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہے۔ تو پھر اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور چیز جس کو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، میری طرف سے، اللہ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور قریب کی فتح۔ اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور قریب کی فتح جس کو تم دنیا میں پسند کرتے ہو یا جس کی تم دنیا میں خواہش کرتے ہو، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔
اور اس کو بھی ہم نے دیکھا، ابھی ذکر کیا کہ کس طرح سے یہ بات جو ہے سچ ثابت ہوئی کہ کچھ ہی سالوں میں اس طرح سے حالات میں پلٹا کھایا کہ وہ جو مسلمان قوم جو بالکل ہی کمزور تھے، ناتواں تھے، بالکل ہی بہت سارے معاملات میں پسے ہوئے تھے، وہ کس طرح سے طاقت بن کر ابھرے اور پوری دنیا کو پھر اپنے ماتحت کر دیا، غلبہ ان کے اوپر پا لیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا جو ہے وہ بھی وعدہ کیا، اور دنیا میں بھی ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ کی مدد اور قریب کی فتح، یہ سارا کچھ قریب ہی، عنقریب ہی ہونے والا ہے۔ جو قریب کی فتح جو ہے وہ بھی اپنا وعدہ جو ہے ان کے ساتھ پہلے کیا جب یہ آیات نازل ہوئیں، اور بعد میں چند سالوں کے اندر اندر ہی سارا کچھ کر کے اپنے وعدے کو دنیا میں بھی پورا کر دکھایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے مدد کی مختلف موقعوں پر مسلمانوں کی، اور کس طرح سے پھر ان کو فتح جو ہے وہ بھی نصیب کی اللہ تعالیٰ نے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، لہٰذا آپ مومنوں کو خوشخبری دے دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مومنوں کو خوشخبری دے دیں کہ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا اور اپنے مالوں کے ساتھ اور جانوں کے ساتھ، اس کے لیے یہ ساری خوشخبریاں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، تم ہو جاؤ اللہ کے مددگار، کما قال عیسیٰ ابن مریم، جس طرح سے کہا عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین، حواریوں سے، من انصاری، کہ کون میری مدد کرے گا، اللہ، اللہ کی طرف۔ اے مومنو، جس طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو کہا تھا کہ کون مدد کرے گا میری، تو ان حواریوں نے کہا، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو ان حواریوں نے کہا کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ جس طرح سے حضرت عیسیٰ کی پکار پر، حضرت عیسیٰ کے اعلان پر، حواری جو ہیں، حضرت عیسیٰ کے ماننے والے جو لوگ تھے، انہوں نے لبیک کہا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کی حامی بھر لی۔ اے ایمان والو، تمہیں چاہیے کہ تم بھی اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے اوپر، ان کے قول کے اوپر یا ان کی پکار کے اوپر تم لبیک کہو، اور ان کا ساتھ دینے کی ٹھان لو اور ان کے ساتھی بن جاؤ۔ تو در حقیقت وہ انصار اللہ ہے، اللہ کے مددگار ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں، اور جو ان کی مدد کرے گا وہ در حقیقت اللہ کی مدد کرے گا۔ اور جہاں پر حواری جو ہیں، حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار جو ہیں، ان کو کہا جاتا ہے عام طور پر، اس کا کچھ تو کہتے ہیں کہ یہ وہ کوئی بنی اسرائیل جو ہیں، انہوں نے تو انکار کر دیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، لیکن دھوبی جو ہیں ان کا ایک گروہ تھا جنہوں نے مطلب حامی بری تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دینے کا، تو اس وجہ سے حواری، حوار جو ہیں وہ کہتے ہیں مطلب دھو کر، کپڑے کو دھو کر سفید کر دینا جو ہے، اس طرح سے۔ اس کے علاوہ اس کے دوسرے مفہوم جو ہیں وہ بھی ہمیں ملتے ہیں کہ بالکل خالص اور نیک نیتی کے ساتھ کوئی کام کرنے والا جو ہے اس کو حواری کہتے ہیں یا حوار کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے اس کے معنی اور مفہوم بہت مختلف طرح سے ہیں، لیکن سب کا منبع اور سب کا ایک ہی پوائنٹ نکلتا ہے کہ وہ بڑے مخلص ہو کر اور بڑی مطلب خالص دل کے ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس لیے ان کو حواری کہا جاتا ہے۔ اور انصار اللہ جو ہے اللہ کی مدد کرنے والے، یہی وجہ ہے کہ جب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مکہ کی زندگی میں غالباً جب بھی حج کے دن ہوتے اور مختلف لوگ مختلف قوموں کے وہ حج کے دنوں میں سب آتے جب مکہ میں، تو مختلف قوموں سے وہ کہتے ہیں کہ کون ہے جو اللہ کے مقابلے میں میری مدد کرے گا، یا کون ہے جو میری مدد کرے گا اس دین کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو اس پر پھر مدینہ کے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا، اور نہ صرف وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کریں گے، اور پھر پریکٹیکلی انہوں نے وہ مدد کی بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی اور دوسرے مسلمانوں نے جب ہجرت کی، تو ہر طرح سے ان کو سیٹلمنٹ جیسے جیسے ہوئی، وہ کچھ معاملات جو ہیں وہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ مدینہ کے جو لوگ ہیں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دیگر مہاجرین کی ہر سطح پر جا کر، ہر معاملے میں ان کے ہر کام میں ان کی مدد کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ، اہل مدینہ کو انصار کا لقب جو ہے دے دیا، جو آج بھی انصار کا لقب جو ہے وہ اہل مدینہ کے لیے مطلب استعمال کیا جاتا ہے۔ تو مدینہ کے لوگوں کو انصار کہنا اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ بھی اسی لیے کہ انہوں نے وہ انصار اللہ بنے، وہ اللہ کی مدد کرنے والے بنے۔ تو بہرحال اس آیت میں یہ دو چیزیں جو ہے وہ اس میں تھیں جو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ بہرحال اے ایمان والو جو ایمان لائے ہو، جس طرح سے حواریوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بات پر یا ان کی کال پر لبیک کہا، اس طرح سے تمہیں چاہیے کہ تم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جو پکار ہے اس کے اوپر لبیک کہتے ہوئے آگے بڑھو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دو۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل پر۔ یہ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہی چل رہا ہے کہ ان کی کال پر کچھ لوگوں نے تو ان کی مدد کرنے کی حامی بھری، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ انکار پر ہی ڈٹے رہے۔ تو ایمان لے آیا ایک گروہ بنی اسرائیل میں سے، یعنی عیسائی جو ہیں وہ ویسے بنی اسرائیل ہیں، لیکن یہاں پر ایک ایک خاص ڈویژن ہمیں نظر آتی ہے، یہودی اور عیسائی۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ جو ہیں وہ تو ایمان لے آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جس کی نسبت سے وہ عیسائی جو ہے وہ کہلائے بعد میں وَكَفَرَت طَائِفَةٌ، اور دوسرے گروہ نے انکار کر دیا، دوسرا گروہ بنی اسرائیل کا وہ انکار کر دیا حضرت عیسیٰ کو رسول ماننے کے لیے، لہٰذا وہ مرتد رہے، وہ اسی طرح سے اپنے پچھلے جو ضد اور ہٹ درمی ہے اسی پر انہوں نے اپنے آپ کو برقرار رکھا، جن کو ہم یہودی کہتے ہیں۔ اور دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہے وہ کس طرح سے ذلیل ترین قوم ہے۔ آج کل کے حالات میں کچھ مختلف سینیریو ہے، لیکن تاریخ کو اگر دیکھیں تو یہودیوں کو کس قدر ذلت اور رسوائی ملی ہے مسلمانوں کے ہاتھوں بھی، اور خاص کر عیسائیوں کے ہاتھوں سے، وہ تاریخ میں بہت مطلب گہرے نقوش جو ہیں وہ چھوڑے ہوئے ہیں۔ آج کل عیسائیوں کا اور یہودیوں کا آپس میں گھٹ جوڑ گیا، اس کی کیا کہ ریزنز ہیں وہ تو ہم سب کو اندازہ ہی ہے، لیکن جو دنیا میں بھی رسوا کی ہوئی قوم جو ہے وہ یہودی ہیں، اور آخرت میں تو پھر ان کی رسوا جو ہے وہ تو مطلب اللہ ہی جانتا ہے کہ کس قدر ہوں گے وہ۔ بہرحال ایک گروہ جو ہے وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی کال پر لبیک کہتے ہوئے وہ مطلب ایمان لے آئے، جبکہ دوسرا گروہ جو ہے وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کے اوپر کھڑا رہا۔ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ، پھر ہم نے مدد کی ان لوگوں کی، آمنو جو سب ایمان لے آئے، یعنی پہلا گروہ جو ایمان لے آیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کی مدد کی، عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ، ان کے دشمن کے خلاف، ان کے دشمن کے خلاف ان کی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے ان کی مدد کی۔ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ ہو گئے سب غالب، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر وہ غالب ہو گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ پھر وہ ایمان لانے والے جو تھے حضرت عیسیٰ پر، وہ پھر غالب بھی آ گئے، کس پر؟ اس دوسرے گروہ پر جو ایمان نہیں لایا تھا، یعنی یہودیوں پر۔ تو اس طرح سے عیسائیوں کو پھر یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے غلبہ بھی عطا کیا۔ اور یہ یہاں پر اس کنٹیکس میں جیسا کہ پہلے ذکر ہوا کہ جس طرح سے پچھلے رسولوں کی کال پر ان کے لوگوں نے مدد کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو نصرت اور کامیابی جو ہے وہ بھی عطا فرمائی، اسی طرح سے آج تمہارے لیے بھی گائیڈ لائن یہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکار ہے اس کا لبیک کہتے ہوئے ان کا ساتھ دو، تو پھر تمہیں بھی اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مدد کرے گا، اور تمہیں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، فتح عطا فرمائے گا۔ ہاں، الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی، اور ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس لیول پر پہنچ گئے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی صورتیں اب شروع ہو رہی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اکثر جو ہے وہ ایک صورت یا مطلب مختصر 1 یا 2 دن میں کوئی مکمل کرتے ہیں کہ نہیں انشاءاللہ۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ہاں جی، اگر کچھ اضافہ آپ کرنا چاہیں تب کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ جی، اختتام کی طرف بڑھتے ہیں، میرا حال وقت بھی کافی ہو گیا۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کرے، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں خاص مدد اور رہنمائی دے، ہمیں اپنے روحانی معاملات کو درست کرنے میں اللہ تعالیٰ خاص مدد کرے۔ آج کی آیات میں سب سے اہم آیت جو اپنے گریبان کی طرف جھانکنے کی ہمیں دیتی ہے کہ قول و فعل میں تضاد کو ختم کرنا جو ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس معاملے میں ہمیں مخلص ہو کر اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔